وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما إلى آخره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شکر اللہ حضرات. शीशा और रब दारा विखलावे, जेड़ा पढ़े और अमल करे
وہ سیدھا جنت جاوے۔ گر تمہیں خواہی مسلح زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قرآء عظام، انتہائی صد احترام و صد تعظیم و تکریم زعماء ملت، شرفاء امت، میری محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور انتہائی قابل احترام میرے عزیز طلباء کرام، آج کی یہ تقریب سعید جو کہ اہل مدرسہ نے آپ کے تعاون سے سجائی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دائیں بائیں یہ پینا فلیکسز جن پہ حفاظ کرام کے اسمائے گرامی لکھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنی سینے کی تختی بنایا ہے، اور میں بربلا یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس دنیا کی کالجز، یونیورسٹیز ان کی جو ڈگریاں ہیں، ان تمام سے بڑی ڈگری اللہ کی کتاب کی حفظ کی ڈگری ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی کلام، یہ اس عالم کی، اس جہان کی روح کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح آپ اور میں انسان ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہمارا روح ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، واپس مٹی میں چلا جائے گا۔ جب اللہ نے
اس کو مٹی سے بنایا، اس کی تمام ضروریات وہ بھی اللہ نے مٹی سے بنا دی، لیکن روح جو کہ آسمانوں سے آئی، اس روح کی غذا بھی آسمانوں سے آئی۔ جسم کی غذا روٹی ہے، پانی ہے، وہ آپ جس طرح سے بھی کھائیں پیئیں، بیمار ہوں، میڈیسن ہے، ادویات ہیں، لیکن یہ جو روح ہے نا، اس روح کی غذا اللہ نے جو آسمانوں سے بھیجی ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے۔ خلاق عالم فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یہ قرآن جو آسمانوں سے نازل کیا ہے، یہ پوری کائنات کے لیے شفا بھی ہے، اور مومنوں کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ جس طرح، توجہ فرمانا میری بات پر خواتین، جس طرح جسم سے روح نکل جائے، جسم بیکار ہو جاتا ہے، اس کا نام تک باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی ملک تھا، ملک خان محمد، ملک نور محمد، ملک غلام رسول، جو بھی تھا، وڈیرا تھا، جب یہ روح نکل جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ملک خان محمد پڑا ہے، ملک نور محمد پڑا ہے، ملک غلام رسول پڑا ہے، کہتے ہیں کہ میت پڑی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں کہ روح نکل گئی، اب یہ جسم کسی کام کا نہیں رہا، اس کا نام بھی اس سے چھن گیا، اس کا نام بھی باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اصل چیز جو تھی وہ روح تھی، وہ چلی گئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب قرب قیامت ہوگا، رات کو لوگ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، اوراق تو باقی ہوں گے، ورقے باقی ہوں گے، صفحے باقی ہوں گے، لیکن الفاظ کو اللہ پاک اٹھا لے گا۔ کہ اب اس جہان کی ضرورت نہیں رہی، یعنی دنیا ختم ہوگی، اللہ پاک روح کو اٹھا لیں گے۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ یہی اللہ کا کلام ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ چاہیے تو یہ تھا آج ہم اس قرآن کو آگے رکھتے، اپنی رسوم، اپنے رواج، اپنے معاملات ان کو پیچھے رکھتے، قرآن کو آگے کرتے، لیکن آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، قرآن کے علم کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی وجہ سے
اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو اونچا کیا ہے، قوموں کا نام بلند کیا ہے، یرفع اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ہے۔ جب بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر اگر کسی اہم مقام پر جائے، اہم جگہ پر جائے، اس کے لیے ریڈ قالین بچھایا جاتا ہے، لال کارپٹ بچھایا جاتا ہے کہ جناب یہ معزز آدمی ہے، یہ مکرم آدمی ہے، یہ ملک کا سربراہ ہے، یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی عزت افزائی کے لیے لال کارپٹ، لال قالین بچھایا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو بچہ حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے میری کلام کو سینے میں محفوظ کیا ہے، میرے علم کو سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ یہ دنیا کے لال کارپٹ کیا چیزیں ہیں، یہ دنیا کے لال قالین کیا چیزیں ہیں، میں اپنے ملائکہ کو، نوری مخلوق کو بھیجتا ہوں، جاؤ ان کے قدموں کے نیچے اپنے لال پر بچھا دو، سرخ پر بچھا دو۔ اس کا مظاہرہ آپ کو اگر سمجھ نہ آیا ہو، میں آپ کو بتا دوں، ذہن نشین کرنا، کائنات کی کوئی ناول آپ پڑھیں، ایسے سکون سے پڑھ رہے ہوں گے، کائنات کی کوئی یونیورسٹی کی بک پڑھیں، آرام سے آپ پڑھ رہے ہوں گے، کائنات کی کسی کالج کی انگلش کتاب، کوئی بھی دلچسپ کتاب پڑھ رہے ہوں، آپ سکون اطمینان آرام سے پڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ ایسے ایسے آپ کو ہلتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ہلنا علامت ہے کہ اس کو لذت آ رہی ہے، اس کو سکون محسوس ہو رہا ہے، اس کا دل مطمئن ہو رہا ہے۔ اس لیے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہل رہا ہوتا ہے، یہ ہل ایسے نہیں رہا ہوتا، یہ اللہ کی نورانی ملائکہ اس کو ہلاتے ہیں، جو ان کے پر اس کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں، یہ ان کے ہلنے سے یہ حافظ قرآن ہلتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی؟ پھر اگر سمجھ آئے نا تو زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا کریں، اگر کوئی نعرہ لگائے تو اس کا جواب بھی دے دیا کریں۔ پشتو میری مجبوری ہے، وہ مجھے آتی نہیں ہے، لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے یہاں کے سارے معاملات دنیاوی وہ اردو زبان میں کرتے ہیں، اگر وہ معاملات آپ کو سمجھ آتے ہیں تو کم از کم میری گفتگو بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ آ رہی ہے نا؟ یہ چیزیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج ہم اپنے دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی معاملات میں
اس قدر مصروف ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ آپ کا کام ہے، جو مولوی ہیں ان کا کام ہے قرآن پڑھیں پڑھائیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے اور مشاغل بہت ہیں، ہماری اور مصروفیات بہت ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے پریشانیاں نکلتی ہی نہیں ہیں، ہمارے گھروں سے دکھ نکلتے ہی نہیں ہیں، ہمارے گھروں سے غم نکلتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پروگرام اس لیے رکھے گئے ہیں کہ تاکہ آپ کو دین کی اہمیت بتلائی جائے، علماء کی اہمیت بتلائی جائے، دینی مدارس کی اہمیت بتلائی جائے۔ آج ہمارے سینے خالی ہیں ان چیزوں سے، دنیاوی استعراض، دنیاوی معاملات، دنیاوی لین دین، ہم نے ان کو مقدم کیا ہوا ہے، دین کو مؤخر کیا ہوا ہے، کمر کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے لوگ مذاق کو اڑاتے ہیں علماء، دین داروں کا، دین والوں کا، بھئی یہ کیا ہے، یہ ملا لوگ کیا ہے، مولوی کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان کی قدر، ان کی منزلت آپ کو معلوم ہوگی تو دن قیامت کے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ان فقیروں کو ایسے نہ سمجھو، ان فقیروں کو آپ اپنی نگاہوں میں اہمیت دو، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں ہر حال میں۔ لوگ کہتے ہیں جناب والا یہ مولا صاحبان نے مدارس اپنے پیٹ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، مساجد روٹی روزی کے لیے بناتے ہیں کہ جناب یہ مدرسہ بنائیں گے چندہ آئے گا، مساجد بنائیں گے لوگوں سے پیسے آئیں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور میرے خان برادری غور سے سنیں، ہم مولوی یہ مساجد، یہ مدارس پیٹ کے لیے نہیں بناتے، روٹی روزی کے لیے نہیں بناتے۔ اللہ نے ہمیں بھی تو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہم بھی کاروبار کر سکتے ہیں، ہم بھی دنیاوی معاملات کر سکتے ہیں، لیکن یہ مدارس، یہ مساجد ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بنائے ہیں۔ پٹھان برادری کے دوستوں، میں نے جہاں تک آپ کی تاریخ پڑھی ہے، آپ صحابہ کی اولاد میں سے ہے، عرب کی اولاد سے ہے، کیونکہ قوموں کی شناخت ثقافت سے ہوتی ہے، رسوم سے ہوتی ہے، رواج سے ہوتی ہے۔ میں ایک عرصہ سعودی عرب میں بطور امام اور خطیب دین کے کام کے لیے گیا تھا، وہاں مسجد میں امام بھی رہا ہوں، خطیب بھی رہا ہوں۔ میں نے جب وہاں کے رسوم دیکھے، ان لوگوں کی ثقافت دیکھی، پھر ادھر پٹھان برادری کی ثقافت دیکھی، یہ ثقافتیں آپ کی ملتی جلتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ اہل عرب
اگرچہ کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، لیکن جب کھانا کھائیں گے نا، وہ زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ وہ صوفوں پر بیٹھیں یا کرسیاں میزیں لگا کر ان پر کھانا کھائیں، اس سے زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو آپ کے ہاں بھی زیادہ کیا پسند کیا جاتا ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ کے کھائیں یا زمین پر بیٹھ کے کھائیں؟ بولیں تو صحیح جی، زمین پر۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اکیلا اکیلا نہیں کھاتے، وہ دسترخوان لگائیں گے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ان کا نوکر ہے، خادم ہے، ان کا ملازم ہے، ان تمام کو اکٹھے بٹھا کر کھلاتے ہیں۔ آپ کے ہاں کیسے ہے؟ ایسے ہے نا کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا، یہ ایک ثقافت ہے اہل عرب کی۔ یہ ثقافت میں نے یہاں پٹھانوں میں بھی دیکھی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کے سختی سے پابند ہے۔ ادھر آ کے چونکہ آپ مکس ہو گئے ہیں نا ہمارے لوگوں کے ساتھ، ورنہ جہاں پر وہ ٹھوس آبادی ہے پٹھان حضرات کی، وہ جیسے کیسے بھی ہوں نماز کے وقت میں نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ مکسنگ کی وجہ سے گڑبڑ کرنے لگے ہیں، تو یہی اسی وجہ سے ضرورت پیش آئی ہے کہ جلسہ کر کے آپ کو اکٹھا کیا جائے، یہ پروگرام بنا کے آپ کو اکٹھا کیا جائے، آپ کی جو تاریخ رفتہ ہے، جو آپ کی پرانی تاریخ ہے، اس کو دہرایا جائے اور آپ کو بتلایا جائے، یاد کرایا جائے کہ آپ جو دائیں بائیں خلط ملط کر رہے ہیں یہ آپ کی روایات نہیں ہیں۔ میں نے عرب کو دیکھا ہے، آپ کے ہاں جس طرح سے شادی نکاح ہوتا ہے، بیاہ ہوتا ہے، اسی طرح ہی عرب والوں کا رواج ایسے ہے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کروڑوں اربوں پتی ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خیموں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جمعرات کو شام کو نکلیں گے بڑی بڑی گاڑیوں میں خیمے اٹھا کر، بچوں کو ساتھ لے کر جنگل میں خیمے لگائیں گے، وہاں پر آپ کی طرح ایسے پانی میں بنایا ہوا گوشت وہ کھاتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی یہی ثقافت دیکھی ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ عرب کی اولاد ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، یہ آپ اپنا ماضی جو بھولے ہوئے ہیں اس ماضی کو آپ یاد کریں۔ قوموں کی شناخت ہمیشہ ان کے ماضی سے ہوتی ہے، ان کی ثقافت سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی مدارس پیٹ کے لیے بناتے ہیں، مساجد اور روٹی روزی کے لیے بناتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ہم نے روٹی روزی کے لیے یہ کام نہیں کیا، اور ہم نے یہ کام پیٹ کے لیے نہیں کیا، ہم یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو بتلاتا چلوں میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر کائنات
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ میں میرے آقا نے سب سے پہلے کوئی محل نہیں بنوایا، سب سے پہلے کوئی مقام نہیں اپنا بنوایا، سب سے پہلے ازواج مطہرات کے حجرات نہیں بنوائے۔ میرے آقا نے مدینہ طیبہ کے اندر جب پہنچے ہیں سب سے پہلے ایک زمین کا ٹکڑا پسند فرمایا اور مدینہ طیبہ کے اندر اعلان کروا کے پوچھا یہ زمین کس کی ہے، کس کی ہے؟ میرے آقا کو بتلایا گیا 2 یتیم بچے ہیں، معصوم ہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، یہ زمین سہل و سہیل ان بچوں کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو طلب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اور میرے بچوں میں محمد نے اس جگہ کو پسند کیا ہے اور یہاں پر میں اپنی مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ بچے عرض کرنے لگے آقا فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے یہ جگہ پسند فرمائی ہے، ہم آپ کو عطیہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں 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 او بچوں، ان اشتریت بثمن، میں محمد یہ زمین پیسوں سے خرید کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، زیرِ مدارس، نعرہ تکبیر۔ بچے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے آپ ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ مکرمہ سے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں اور اسباب ساز و سامان چھوڑ کر آئے ہیں، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ جب ان بچوں نے یہ بات کی حضور کے غلام بے دام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفور جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او بچو زمین دینے کی آمادگی کا اظہار آپ کرو، پیسے میں ابو بکر صدیق خرچ کروں گا اور مسجد میرے آقا محمد الرسول اللہ کی بنے گی۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی یہ آپ اور میں مسلمان ہیں نا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ گنتی میں ہم کتنے عرب لوگوں کے بعد ہمارا نام آتا ہے مسلمانی میں، اسلام میں، دین میں علماء بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتلاتا جاؤں چلتے چلتے کہ آپ جیسے دنیا کی گنتی گننا شروع کرتے ہیں، پشتوں میں 1 2، عربی میں 1 2 اردو میں 1 2 3 4، تو گنتی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بولے 1 سے، 1 سے، 1 سے۔ یہ مسلمانوں کی جب گنتی آپ شروع کریں نا کہ سب سے پہلا مسلمان جو ہے وہ کون ہوا ہے، اس گنتی میں سب سے پہلا مسلمان وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے مسلمانوں کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ آج جو آپ کی اور میری تعداد عربوں میں عرب ہاں تک چلی گئی ہے، تو اس گنتی کا پہلا فرد مسلمانوں کا وہ کون تھا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ تو اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او بچو زمین دینے کی آمادگی کا اظہار تم کرو۔
پیسے میں ابو بکر صدیق خرچ کروں گا، مسجد میرے آقا کی بنے گی تو بچوں نے یہ زمین عطیہ کر دی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں پر مستری کام کر رہے تھے اور ہم مزدوری کر رہے تھے، ہم ایک ایک پتھر آ کے رکھتے تھے تعمیر میں حصہ دیتے ہوئے۔ وہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دو اور تین پتھر اٹھا کر مزدوروں کی صف میں چلے آتے، مسجد کو بناتے رہے۔ اور اسی مسجد کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، جس مدرسہ کا نام مدرسہ الصفا رکھا۔ کیا نام رکھا؟ مدرسہ الصفا، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھ کر کون سا علم حاصل کرتے تھے؟ میرے خان صاحبان، انہوں نے انگلش کا علم حاصل نہیں کیا، کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کیا، بایو کا علم حاصل نہیں کیا، سیاسیات و معاشیات کا علم حاصل نہیں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کون سا علم حاصل کیا؟ وہ علم الہی حاصل کیا۔ اور وہ علم الہی کون سا ہے؟ وہ یہی اللہ کا قرآن ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے، خدا کی قسم ہے، یہ مصدر ہے تمام علوم کا، یہ منبع ہے تمام علوم کا۔ آج جا کے پوچھو آکسفورڈ والوں سے، جو اس دنیا کی، امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہلاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اس قرآن کو پڑھا ہے، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کائنات میں اگر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے کامل و مکمل کوئی کتاب ہے جو دنیا کے تمام علوم کا احاطہ کرتی ہے تو دی ہولی قرآن، وہ یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں سائنس اس میں ہے، کیمسٹری اس میں ہے، بیالوجی اس میں ہے، معاشیات اس میں ہے، معاشرت اس میں ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کے اندر نہ ہو، کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کی کوئی خشکی کی چیز، کوئی تری کی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اس قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس سے حاصل نہیں کرتے۔ جب علماء یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ تعاون نہیں کرتے، الٹا تان و تشنیع کرتے ہیں، الٹا اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب یہ مولوی، ان کا کیا کام ہے؟ یہ مولوی ان کا کیا کام ہے؟ اگر کوئی مولوی آپ سے سیاست کی بات کرے تو بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کا یہ کیا کام ہے؟ بھائی جب ان کو دین کا امام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بولے نا بھائی، دین کا امام سمجھتے ہو تو پھر یہ دنیا دین سے علیحدہ تو نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی دین کے بھی امام ہیں، یہ دنیا کے بھی امام ہیں۔ اس سلسلے میں یہی گزارش میں آپ کو کروں گا کہ جب ایک دین کا عالم، میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مقدم دین کی تعلیم ہے۔ جب آپ کی دین کی تعلیم حاصل کر لیں گے، آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ کا دماغ کھل جائے گا، آپ کا ذہن کھل جائے گا،
پھر یہ دنیاوی تعلیم آپ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں یہ جتنے دنیا دار لوگ تھے، بڑی بڑی جماعتیں تھیں، چاہے وہ مسلم لیگ تھی یا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ JDA تھی، ساری جماعتوں نے اگر اپنا امام مقتدا پیشوا مانا ہے تو وہ کس شخصیت کو؟ وہ مولانا فضل الرحمان کو مانا ہے۔ یہ سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے تھے، سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے تھے کہ آپ ہمارے دین کے بھی امام ہیں، دنیا کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ معلوم نہیں کہ میرے نوجوان کو کس نے بدراہ کیا ہے کہ وہ دائیں بائیں منہ مارنے لگا ہے، دائیں بائیں دیکھنے لگا ہے۔ آپ میں سے جو بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا، اکوڑا خٹک کے محتمم تھے، شیخ الحدیث سے۔ وہاں پر ایک اسلم خٹک ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر داخلہ رہے۔ مولانا عبدالحق صاحب نے جب الیکشن سٹینڈ کیا تو وزیر داخلہ صاحب جو تھے اس وقت کے، وہ ان کے مقابلے میں آئے، الیکشن ہار گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پہنچا، اسلم خٹک صاحب آپ نے تو وزارت داخلہ کا منصب بھی سنبھالا تھا، آپ مالدار بھی تھے، سب کچھ تھا، تو آپ الیکشن کیسے ہار گئے؟ وہ کہنے لگے، وہ اسلم خٹک صاحب، بھٹو صاحب آپ نے مجھے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ یہ پٹھان لوگ ان کو نعوذ باللہ نبی تک کا درجہ دیتی ہے، میری بات کون سنتا تھا؟ وہ بھی وقت تھا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان پتہ نہیں ان کو کسی نے کس طرح بدراہ کیا ہے کہ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں، اور میں یہی گزارش کر رہا ہوں، علماء سے اپنا تعلق جوڑیں، دین والوں سے اپنا تعلق جوڑیں، مدارس سے اپنا تعلق بنائیں۔ میں دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے میرا دل کہ یہ اتنے بچوں نے الحمدللہ تعلیم حاصل کی ہے، آپ اس کے برکات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب اپنا اعلان فرمائیں گے۔ زمین آسمان میں اگر سمجھ آئے تو اچھی سبحان اللہ نے سنا۔ مکان لا مقامی زمین آسمان میں، مکان لا مقامی زمین آسمان میں، مکان لا مقامی ہے، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے وہ سترا کراہی حبیب الہی، وہ سترا کراہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسمان میں، مکان لا مقامی ہے۔ سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے، کہاں ساتھیاں نے، میرے پاس کیا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا، اسے دیکھ کر تم
بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مقامی محبت رکھ سبحان اللہ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا شرع عرش بھی جو نہ امت کو بھولا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس دعا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے آخری مصرع محبت الگ سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق نبی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مقام میں کوئی آپ سا ہے نہیں